ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم، نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کے خواہشوں کے مطابق. جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور رتی بھر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے. معزز دوستو، بہتر ہے ان آیتوں کا نمبر آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے پڑھا ہے. 123 اور 124 سورہ نساء. 123 ہماری دکنی زبان میں 120 پر 3، 120 پر 4. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک لفظ ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کرتے ہیں. ترجمہ تو آپ سن چکے ہیں. نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق. تم جو چاہو گے ویسا نہیں ہوگا، اور نہ اہل کتاب جو چاہتے ہیں ویسا ہوگا. تخاصم اہل الادیان، ابن عباس کہتے ہیں کئی مذہب والے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے. کیا گفتگو؟ فقال اہل التورات، تورات والوں نے کہا. کون ہے تورات والے؟ تورات والے کون ہیں جی؟ یہودیوں نے کہا. اس کے لیے جو لفظ ابن عباس نے استعمال کیا ہے، تورات والوں نے کہا کتابنا خیر الکتب، ہماری جو کتاب ہے سب سے اچھی کتاب ہے ساری کتابوں میں. وَنَبِيُّنَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاء، اور ہمارے جو نبی ہیں وہ سب سے بہتر نبی ہیں. وقال اہل الانجیل، انجیل والوں نے کہا مثل ذلك، ایسا ہی ہماری کتاب سب سے بہتر ہے اور ہمارے نبی سب سے بہتر ہیں. وقال اہل الاسلام، اور مسلمانوں نے کہا، باتیں آپس میں ہو رہی ہیں، لا دین الا الاسلام، کوئی دین نہیں سوائے اسلام کے. فقضى اللہ بینہم، یہ تینوں کے بیچ میں اللہ نے فیصلہ کیا. اور یہ دو آیتیں اللہ نے اتاری، آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 124. اللہ نے یہ جواب دیا تمہاری خواہشوں کے مطابق دین نہیں ہے. تم جیسے گفتگو کر رہے ہو ویسا نہیں ہے. صرف یہودی ہونے سے تم بڑے نہیں ہو جاؤ گے، صرف نصارہ ہونے سے تم بڑے نہیں ہو جاؤ گے، صرف نام کے مسلمان ہونے سے بھی تم بڑے نہیں ہو جاؤ گے. ٹائٹل از ناٹ امپورٹنٹ، ٹائٹل امپورٹنٹ نہیں ہے. تم بڑے کب بنو گے، تمہاری قدر کب ہوگی، میں نہیں بولوں گا. ابن کثیر رحمہ اللہ کا علم. والمعنی فی هذه الآیہ، اس آیت میں معنی یہ ہے، اللہ یہ بولنا چاہتا ہے ان الدین لیس بالتحلی ولا بالتمنی، دین نام تمناؤں کا نہیں ہے کہ بس خوش فہمی میں رہو، ہم یہ لوگ ہیں، ہم فلاں ٹائٹل رکھتے ہیں، اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے عمل کرنے. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ
نوٹ کر کے، پتہ نہیں کتنے سالوں کی یہ میری نوٹ ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی کنٹینیو اللہ کے فضل سے 20 سال سے ایک ہی مسجد میں شہر بنگلور میں تفسیر قرآن کرتا ہوں، ایک ہی مسجد میں نماز تراویح کے بعد۔ اس کی یہ نوٹس ہیں، میں بھی نہیں جانتا کب میں نے اس نوٹس کو لکھا ہے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس میں صاف صاف ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان کتنی چیزیں ملے تو ایمان بنتا ہے؟ جی ہاں، میں سوال کر رہا ہوں جی، تھوڑا سا کنفیوژن میں ہیں آپ لوگ۔ میں نے ایمان کے ارکان نہیں پوچھا، میں نے ارکان ایمان نہیں پوچھا، کتنی چیزیں ملے تو ایمان بنتا ہے، پھر اس کی قسم، اس کے ارکان الگ ہیں۔ 3 چیزیں، جی ہاں، کیا ہیں 3 چیزیں؟ اقرار باللسان، جی آگے تصدیق بالجنان اور بالقلب، دونوں بولتے ہیں، جی ہاں۔ تیسرا عمل بالارکان یا عمل بالجوارح، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ اس لیے کہ سب میں آخر میں نون نون آ رہا نا، تو ایک اس لیے علماء کرام اس عربی کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیجئے اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا اقرار زبان سے کیجئے، دل سے بھی اس کو مانیے اس چیز کو، اور عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت دیجئے تو آپ مومن ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارا عمل بھی ایسا ہے، کچھ ظاہری چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اندر سے بہت ساری چیزوں میں، باہر والوں کو بعد میں بولیں گے، پر ہم اپنے آپ کو ہم مخاطب کریں گے، اندر سے بہت ساری چیزوں میں ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہمارے استاد بولا کرتے تھے شادی بیاہ کے اکثر مسئلوں میں 75% آج کا مسلمان ہندو ہے۔ ساڑیاں بھی جو خریدتے ہیں شادی میں، کلر دیکھ کے خریدتے ہیں، ہلدی کو الگ کلر، شکرانے کو الگ کلر، نکاح کو الگ کلر۔ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے کیا بھائی؟ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام مسجدوں تک ہے، گھر کے مسئلے میں جب ہم جاتے ہیں، عورتوں کے مسئلے میں، رسم و رواج کے مسئلے میں، تو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں یہاں عورتوں کی، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ 3 چیزیں ملے تو ایمان بنتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے ایمان کی، عقیدے کی اور عمل کی مثال اللہ نے دی ہے۔ کون سی مثال؟ یہ کو اتنا زیادہ ہے، آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ میری ہی آواز مجھے بار بار آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو میں ذرا دور کر لیتا ہوں۔ مثال کس کی ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، مثال عمل کی اور عقیدے کی مثال اللہ نے بیان کی۔ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے جب آیا ہوں تو یہ مثال میں بولا رہوں گا، مگر لکل شیء آفہ و آفۃ العلم النسیان، ہر چیز کی ایک آفت ہے، اور علم کی آفت ہے بھول جانا۔ بھول گئے ہوں گے آپ لوگ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، قرآن کی آیت ہے یہ، قرآن کی آیت، ساری زندگی یاد رکھنا اسے۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن السعدی رحمہ، ان کی ایک تفسیر ہے، عرب دنیا میں بہت فیمس ہے، تفسیر سعدی کے نام سے، ہو سکتا ہے اس مسجد میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت یہ استاد ہیں بہت بڑے بڑے علماء کے، ان میں سے ایک ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ اس قرآن کی آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو مثال بیان کی، دیکھو اللہ کی مثال، ترجمہ سن لو۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا اللہ کے رسول کیسے اللہ نے مثال بیان فرمائی؟ مثلا کلمۃ طیبہ، کس کی مثال ہے؟ کلمہ طیبہ کی، عقیدے کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کیسی ہے مثال؟ اللہ کی مثال ہے، اسے ذہن میں ہمیشہ رکھنا۔
ہمارے دوسرے بھائی ایک مثال دیتے ہیں، سونے کو گھس کے دیکھو آدمی میں بس کے دیکھو. کیسا بولتے ہیں؟ سونے کو گھس کر دیکھو آدمی میں بس. یہ ان کی مثالیں ہیں، یہ اللہ کی مثال ہے. اللہ اکبر، اللہ کی مثال ہے. بچے تو ذہن میں ہمیشہ رکھنا اس مثال کو انشاءاللہ. ایک پاکیزہ درخت کی طرح. کیسا؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک ایک لفظ اللہ کا ہے. ایسا جھاڑ، ایسا درخت، اس کی جڑ زمین میں دھسی ہوئی ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں لہلہا رہی ہیں. سمجھ میں آئی مثال؟ اللہ کی مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ ارے بھائی آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی تو بولیے نہیں آئی. ایک بار اور ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایسا جھاڑ، ایسا درخت، اس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں آسمان میں لہرا رہی ہیں. سبحان اللہ. جڑ دکھتی ہے، جڑ نظر آتی ہے، مگر ڈالی تو نظر آتی ہے. یہی مثال اللہ نے دی ہے عقیدے کی اور عمل کی. عقیدہ نظر نہیں آتا مگر عمل نظر آتا ہے. جس کی ڈھالیاں اچھی ہیں، ٹہنیاں اچھی ہیں، اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے اس درخت کی جڑ بھی اچھی ہے. اسی طریقے سے عمل کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے. کیسی ہے مثال اللہ کی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے عقیدے تو مضبوط ہیں، ہم عمل میں 19-20 رہیں گے، تو آپ کا اصل میں عقیدہ خراب ہے، اس لیے آپ کا عمل خراب ہے. سبحان اللہ. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر، نماز فجر کے چھوڑنے پر فلاں 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 وعیدیں ہیں روز قیامت، سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ ہمارے کان کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے. کیا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنے پر کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. یہ مثال علماء کہتے ہیں ٹوائلٹ ہمارے کان کو شیطان باتھ روم بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری میں حدیث ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہو، صبح میں ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں چالاکی نہیں ملتی، ایسا لگتا ہے سست سست طبیعت نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر 3 گھانٹیاں شیطان ڈالتا ہے. کہاں؟ یہ ہماری جو گدی ہے یہاں 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے. فجر کو جب ہم اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے جب ہم دعا پڑھتے ہیں 1 گھانٹی کھل جاتی ہے. یہ عقیدہ ہے یہ. اور جب وضو بناتے ہیں تو دوسری گھانٹی کھل جاتی ہے. اور جب اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تیسری گھانٹی کھل جاتی. اللہ اکبر. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصبح نشیطا، اصبح نشیطا. ایسے آدمی کی جو فجر ہوتی ہے ایک دم چالاک ایکٹیو فجر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. نبی کی عادت تھی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز میں صحابہ سے سوال کرتے، آج آپ میں سے کوئی خواب دیکھا کیا؟ یا خود اپنا خواب اللہ کے رسول بیان کرتے. آپ نے اپنا خواب بیان کیا، مجھے خواب میں لے جائے گا، لمبا خواب ہے، میں پورا نہیں بولوں گا آپ کے سامنے. آپ صحیح بخاری میں کتاب التعبیر میں یہ خواب دیکھ لیں انشاءاللہ. کہاں ہے کتاب التعبیر؟ بخاری میں ایک چاپٹر ہے تعبیر کا. آپ خواب میں دودھ دیکھیں تو کیا معنی ہے، آپ خواب میں فلاں چیز دیکھیں تو کیا معنی ہے. بہت ساری چیزوں کا معنی صحیح بخاری میں بیان کر دیا گیا اور اس کا ایک چاپٹر باندھا گیا ہے کتاب التعبیر کے نام سے. میں تو کبھی کبھی چاہتا ہوں یہاں درس ہو جائے انشاءاللہ، کبھی کبھی تعبیر پر نماز عشاء کے بعد درس ہو، جو موجود ہے وہ بتا دیا جائے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد بتایا میں نے خواب میں دیکھا، مجھے لے جایا گیا، ایک آدمی کو سلا دیا گیا ہے اور ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر پوری طاقت سے اس کے سر کو مار رہا ہے. سنانی آپ نے حدیث؟ سنا نہیں سنا ہے؟ اس کا سارا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ پتھر لانے تک وہ سر دوبارہ صحیح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل سے پوچھا یہ آدمی کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی. 2 گناہ کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس کا سر توڑا جا رہا ہے، یہ سزا کب دی جائے گی بھائی؟ یہ سزا کب دی جائے گی؟ میرا سوال دوسرا ہے،
یہ سزا کب دی جائے گی؟ یہ سزا کب سے شروع ہوگی؟ اللہ جزائے خیر دے. کس نے کہا ہے؟ ہاں آج اگر مرے گا نا آدمی 24 گھنٹے سے زیادہ باڈی کو رکھتے نہیں. آج مرے گا تو کل شروع ہو جائے گی یہ سزا. یہ قبر کی سزا ہے، یہ عذاب قبر ہے. یہ آج مرے گا تو کل شروع ہو جائے گا. ایک انگلی کبھی کسی میں مل جائے، تل ملا اٹھتا ہے آدمی اندر سے. سر کو پھوڑا جائے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور یہ کنٹینیو قیامت کے قائم ہونے تک چلتا رہے. کیا اسے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزن دیے. 2 چیزیں جس میں پائی جائیں گی اسے یہ سزا دی جائے گی. آپ میں سے اب بولیے وہ 2 ریزن کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا. کون سی نماز؟ جی. دوسرا ریزن نبی نے کیا کہا؟ یہ سر پھوڑنے کی سزا کسے دی جائے گی؟ جی سستاگی کرنے سے. چلیے اب میں حدیث پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے، الذی ینام عن الصلاۃ، الذی ینام عن الصلاۃ ویرفض القرآن. 2 باتیں ہیں یاد رکھنا. جو نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے. اللہ ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. میرے بھائی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. یقین مانے اس جگہ پر نماز فجر میں اگر اتنے لوگ آ رہے ہیں اور روز آئیں، میں چاہتا ہوں ہو سکتا ٹھیک ہے آج ذرا کچھ لوگ ایکسٹرا بھی آئے ہوں گے درس سننے کے لیے، میں جانتا ہوں. پھر بھی ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے کہ اگر مسجد اتنی بھری ہوئی ہے اور اتنے لوگ نماز فجر میں آ رہے ہیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اور یہ چیز ہمیشہ اللہ آپ کے اندر رکھے. نماز چھوڑ کے نہیں سونا کبھی، سر پھوڑنے کا عذاب ہوگا. دوسرا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یاد کر کے جو بھول جاتا ہے، قرآن یاد کر کے جو، اب جیسے ہی یہ لفظ میں بولتا ہوں نا قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے، سب کی نگاہ یہاں حافظ کون ہے اسے دیکھنا شروع کر لیتے ہیں. یہ حدیث صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں. اگر آپ ایسا سوچ رہے تو آپ غلط سوچ رہے. آپ نے بھی اگر قرآن کا ایک پارہ یاد کیا ہے سستی کی وجہ سے، اگر آپ اسے بھول جاتے ہیں تو پھر یہ سزا کے مستحق رہیں گے. اس لیے قرآن کو کبھی بھولیے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. ہمیشہ اسے ریپیٹ کرتے رہیے، مراجعہ کرتے رہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اشد تفلتا من الابل، اگر ریگستان میں اونٹ کو بغیر باندھے کے چھوڑ دیا جائے وہ اونٹ باقی نہیں رہے گا. وہ جتنی تیزی سے بھاگ جائے گا اس سے اسپیڈ دماغ سے قرآن بھاگ جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. عمل کے سلسلے میں کچھ چیزیں اور ہیں، بس میں مثال دے کر اپنی بات کو، چونکہ یہ صبح کا مختصر سا درس ہے، میں اپنے درس کو انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انشاءاللہ عمل کرنے سے ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پہلی بار جب یہ حدیث میں پڑھا میرے دل کو بہت خوشی ہوئی. اور جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اس میں ایک صحابی کا نام ہے، اگر آپ کو بیٹا ہو تو آپ کوشش کرو یہ نام رکھنے کی. میں رکھو وہ نہیں بولتا ہوں، لکھ کے رکھو اچھے اچھے نام. اس وقت میں پریشانی ہونے سے بہتر ہے وقت سے پہلے آپ یہ نام رکھو. عن ابی فراس، عن ابی فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. یہ ڈیزگنیشن بولتے ہیں کریکٹ، کبھی میری انگلش ہے ڈیزگنیشن. یہ حافظ فلاں عمری مدنی دکتور لگاتے نہیں نام. تو میں ہماری لائن کا بولا، آپ کی لائن میں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ایکسٹرا فلاں صاحب ایم بی بی ایس ایم ڈی فلاں 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 فلاں، اس کو کیا بولتے ہیں ڈیزگنیشن میں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولو نا. ڈیزگنیشن، یہ ان کا ڈیزگنیشن ہے. ابو فراس ان کی کنیت، ربیعہ بن کعب ان کا نام. خالی نام رکھنا تو صرف ربیعہ یا کعب، دو میں سے ایک. ربیعہ بن کعب ان کا نام ہے. خادمی رسول اللہ ان کا ڈیزگنیشن ہے. ہمیشہ نبی کی خدمت کرتے، نبی کے خادم، خادمی رسول اللہ، رسول اللہ کے خادم. ومن اہل الصفہ، وہ اہل صفہ تھے نا چبوترے پہ جو بیٹھا کرتے تھے،
ان میں سے ایک صحابی، اللہ اکبر، ابو فراس ربیعہ بن کعب خادم رسول اللہ من اہل الصفہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمل کے بارے میں ہے۔ قال كنت ابیت مع رسول اللہ، اللہ اکبر، میرا کام یہ تھا میں رسول اللہ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ رات میں نبی کی خدمت کرتا، رات میں رسول کے ساتھ میری رات گزرتی۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر استنجا جاتے تو وضو کا پانی میں دیتا، وضو کا پانی دیتا، کوئی ضرورت کی چیز رہتی تو میں نبی کو پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول رات میں اٹھے، آپ حاجت کو گئے، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، بغیر وضو کے کبھی مت رہو انشاءاللہ، کبھی مت رہو میرے بھائیوں، بغیر وضو کے کبھی مت رہو، ہر حال میں اپنے آپ کو وضو میں رکھو۔ کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، اللہ کرے کہ وضو کی حالت میں موت آئے، اللہ کرے کہ وضو کی حالت میں موت آئے، یاد رکھو، اس لیے کہ جس حالت میں موت آئے گی قیامت میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت میں بھی وضو میں رہو گے انشاءاللہ۔ میں چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، ہر حال میں یہ اللہ کے رسول کی عادت ہے۔ آدھی رات کو بھی استنجا کو جاتے تو وضو بنا کے ہی سوتے، اللہ اکبر۔ یہ وضو کا پانی پیش کیے، کیا نام ہے ان کا پیش کرنے والے کا نام کیا ہے جی؟ ربیعہ بن کعب، ربیعہ نام، ربیعہ کعب، دو میں سے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے کہا سلنی، کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں تھے نا، ایک ہی کپڑا تھا، یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا تھا، اوپر بھی کپڑا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ 3 دن میں ایک مرتبہ کھانے کو کچھ مل جاتا، وہ بھی کوئی رسول اللہ کو لا کر دے دیے، اللہ کے نبی کچھ کھانے کے بعد ان کو بانٹ دیتے تھے۔ 3-4 دنوں میں ایک بار علم حاصل کرنا تھا، اس لیے ہمیشہ اطراف میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری حالت اتنی خراب ہے، کچھ مانگنا رہا تو مانگو۔ اب دیکھو یہ سلمی کا جو لفظ ہے، نبی نے کہا مانگو، اللہ ہدایت دے۔ یہ جو بڑے حضرات جو ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی نے امت کو تعلیم دی نبی سے مانگنے کی، اس حدیث کو دلیل دیتے ہیں۔ کیا گمراہی کیسی ہے؟ دیکھو گمراہی، اللہ کے نبی نے ربیعہ سے کہا مانگو کچھ میں دینا چاہتا ہوں، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ نبی نے خود سکھایا امت کو کہ نبی سے مانگا جائے، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسا لوگ گمراہ کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی یہ کہنا چاہتے تھے تمہاری حالت خراب ہے بھائی، اگر کوئی ضرورت رہے تو مانگو۔ سبحان اللہ، یہ میرے دل کے قریب ہے۔ انہوں نے مانگا تو ڈائریکٹ کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں نا مانگنے کے لیے، تمہارے ساتھ یہاں تو رات میں گزار رہا ہوں اور یہ زندگی تمہارے ساتھ گزر رہی ہے، جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا مانگا انہوں نے؟ کیا مانگا جی؟ ہمیشہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، کبھی بھی چھوٹی چیز نہیں مانگنا، جب بھی مانگنا تو ایک دم ہائی کوالٹی کی مانگنا۔ جنت مانگو تو کیا مانگو کہا نبی نے؟ کون سی جنت مانگو؟ کون سی مانگنا؟ ڈائریکٹ فردوس کی مانگو، نیچے کی نہیں۔ نمبر 1 چیز جو بھی مانگنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یہاں ان سے مانگو کہا گیا، انہوں نے ڈائریکٹ کیا مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں، ڈائریکٹ نبی کے ساتھ، امام الانبیاء کے ساتھ مجھے جنت چاہیے، مرافقت کا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، خود اللہ کے رسول کا جواب دیکھو، او غیر ذالک، نہیں یہ چھوڑو دوسرا مانگو جی، میں چاہتا ہوں کچھ کپڑا، کچھ کھانا پانی، او غیر ذالک۔ صحابی کا سوال، لا ذاک، اللہ کے نبی مجھے وہی چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور یہ جو آخری لائن میں پڑھ رہا ہوں، یہ دونوں کو ملا لیجئے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یہ ہے عمل، یہ ہے عمل، میری مدد کرو، اعنی، اگر میرے ساتھ تم جنت میں رہنا چاہتے ہو، یہی ہے دلیل میری، اگر میرے ساتھ تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو۔ نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، امید ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مسجد کو آئیں گے اور سجدے کرتے رہیں گے، نہیں سجدے پھر سجدے پھر سجدے پھر سجدے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کثرت السجود کا، جی نمازیں پڑھو، اللہ اکبر،
نمازیں پڑھو انشاءاللہ، کثرت سے نماز پڑھو میرے بھائی، کثرت سے۔ میں کل جمعہ کے بعد بھی بول رہا تھا بھائیوں کو، اگلی پچھلی سنتوں کے ساتھ، نفل نمازوں کے ساتھ ہمارے اندر اس کی کمی میں دیکھتا ہوں، ہمارے بھائیوں میں اس کی کمی۔ امام صاحب ادھر سلام نہیں پڑھے، جی ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ایسے اٹھتے ہیں سلام پھیرتے ہی، ابھی دوسرا سلام پھیر کے یہ پلٹ کے بیٹھتے ہیں، ادھر ایکسیلیٹر کی آواز آتی رہتی، آدمی گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے۔ اتنی دور سے گاڑی سٹارٹ کر کے تم اللہ کے گھر کو آئے ہو، آنے کے بعد یہاں جو اذکار ہیں، جو سنتیں ہیں، آئے ہی ہو تو پورا پڑھ کے جاؤ نا، پوری نماز کا جو ثواب ہے حاصل کر کے جاؤ، سبحان اللہ۔ تو اس کا کثرت السجود سے مراد کیا ہے؟ اگلی پچھلی ساری سنتیں پڑھو، تہجد پڑھو، عمل کرو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ ایک سوال جواب کے ساتھ یہ درس ختم کر لیں گے۔ کامیاب مومن وہ ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ کامیاب مومن ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع آئے گا، ڈر آئے گا، اور ہم کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ آخری ہے، کیا کریں گے تو ہوگا، بولیں پلیز۔ قرآن کو سمجھ، میں ایسے ہی ہوں، میں درس دیتا ہوں تو آپ کو بھی ساتھ میں لے لیتا ہوں، تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ، جمعہ کا خطبہ نہیں نا، یہ درس ہے۔ یہ کیا کریں گے تو ہماری نماز میں ڈر آنا چاہیے۔ میں یقین مانیے کچھ امام ایسے ہیں بنگلور میں، 60 مسجدیں ہیں آج ہماری الحمدللہ، 67 اہل حدیث مسجدیں ہیں شہر بنگلور میں۔ چلو ایک دعا کر لیتے ہیں، یہاں انشاءاللہ کم سے کم 10 ہو جائے، کم سے کم، کتنا بول رہا ہوں میں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کے لیے تعداد نہیں، اللہ جتنی چاہے اتنی ہو انشاءاللہ۔ آج یہ ایک ہے، ایک ایک محلے میں ایک ایک ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے بڑھ کر ایک دعا، یہ سب مل کے کام کریں۔ اختلاف کی وجہ سے مسجدیں نہ بنے، اختلاف سے نہیں بنے کہ مجھے اس سے نہیں بنتا اس لیے میں نے مسجد بنا لی، مجھے اس سے نہیں بنتا ہے اس لیے میں نے مسجد بنا لی، نہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ایک دور تھا عرب میں بڑی غریبی تھی، عرب میں، سعودی عرب میں پورے بڑے محلے کو ایک مسجد ہوتی تھی۔ آج عرب میں پیسہ آ گیا ہے، ایک گلی میں 2 مسجدیں ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ نے کہا پہلی مسجد جو بنائی گئی، سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی تم اس میں جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ مسجد اس کے بنانے میں نیت خالص تھی۔ ہو سکتا ہے بعد میں کسی سے جھگڑے کی وجہ سے کوئی اور مسجد بنا لے، کسی اور نفرت کی وجہ سے بنا لے، اول جو بنائی جاتی ہے، میں اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ بنائیں، بنائیں ضرور، مل جل کے بنائیں، اللہ کی خاطر بنائیں، جی ہاں، اپنی انانیت کی بنیاد پر اللہ کے لیے نہ بنائیں۔ کیا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع آئے گا انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے کہا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کچھ اماموں کی قرأت اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اچھی ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے، دل کہتا ہے کہ بھئی یہ پڑھتا رہے اور نماز اور ذرا لمبی کرے۔ میں 2 3 5 10 کلومیٹر بھی، میں اپنی بات کہتا ہوں، کبھی کبھی گاڑی لے کر میں اس مسجد کو جاتا ہوں جہاں امام کی قرأت ایسی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تو دل میں ذرا ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے۔ مکے اور مدینے کے جو ائمہ ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے ان کی آواز میں بڑی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور وہ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، دل یہ کرتا ہے کہ پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں، آپ بھی کریں، تھوڑا سا معنی سمجھ لیں۔ میں سارے قرآن کا نہیں کہوں گا، آخری پارہ کم سے کم ایک پارہ اس کا معنی تمہارے دماغ میں ہو، پھر دیکھو نماز میں مزہ کیسا آتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، علماء نے ایک لفظ لکھا ہے، اس کا نماز میں خیال رکھو، نماز میں خشوع آئے گا اور خضوع آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ قلب اور جوارح کا انہماک، کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے بھائی؟ یہاں احسن البیان ہے شیخ، اس مسجد میں احسن البیان کا لفظ بول رہا ہوں میں، اردو ہے، قلب اور جوارح کا انہماک، قلب اور جوارح کا انہماک، یہ اگر نماز میں آئے
تو نماز میں خشوع آئے گا اور ہمارا عمل انشاءاللہ اچھا ہوگا. سمجھ گئے یہ لفظ اردو جو میں نے کہا؟ سمجھے آپ؟ بولو بھائی. ہاں ہم کو فصیح اردو بھی سمجھنے کے لیے اس کی بھی شرح بالکل صاف صاف بتائیے. کوئی اس میں یہ نہیں ہے آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ لفظ ملے گا. کیا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع آئے گا؟ احسن البیان کے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا ہے قلب اور جوارح کا انہماک یہ نماز میں رکھیے گا، نماز میں خشوع آئے گا. اب ذرا میں اردو کو اردو میں بولتا ہوں. قلب کہتے ہیں دل کو، جوارے کہتے ہیں ہاتھ پیر ہمارے کپڑے، یہ جو ہے نا یہ جوارے. دل اور ہمارے سارے اعضاء کو نماز کے اندر رکھو. نماز میں کھڑے ہو کر داڑھیوں پہ ہاتھ، کپڑے کو سیدھا کرنا، سامنے ادھر ادھر دیکھتے رہنا، یہ آنکھوں سے ایسے ایسے کبھی کر لینا، یہ ساری چیزوں سے نماز کے اندر خشوع ختم ہو جائے گا. سارے اعضاء، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ پیر سب ایک طرف رہیں اور ساتھ میں دماغ بھی نماز میں رہے. اللہ اکبر. یہ ایک چیز ہے، یہ کر کے دیکھو انشاءاللہ نماز میں کیا ہوگا؟ خشوع آئے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے اور کچھ حدیثیں ہم نے سنی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑی دعا اللہ سے کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جنت میں رہنے کا موقع عنایت فرمائے. اللہ ہمیں نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبانی مومن نہیں، اللہ عملی مومن بنائے. میرا لفظ سنیں، اللہ زبانی مومن نہیں، اللہ عملی طور پر اللہ ہمیں مومن بنائے. اللہ صرف مسجد میں مومن نہیں، مسجد اور گھر اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.